میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن مجبور ہو جاتا ہوں. ایک بات میرے دل میں 20 سال سے کھٹک رہی ہے, 20 سال سے دل میں ہے بات, وہ آج تک نہیں بولا ہوں. اور مسجدوں میں ایسا ماحول ہے کہ اگر امام کوئی بات بولتا ہے نا, فوراً اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, نہیں ہمارے خلاف بولا ہے سو کو نکال ڈال. ارے بھائی بات سمجھو, آپ کا پیر چاہے میں پکڑ لوں گا, بات سمجھو. آپ کے گھر میں ماہانہ خرچ کتنا ہے؟ 5,000 میں آپ کا مہینے کا خرچ پورا ہو جاتا ہے, 10,000 میں آپ کا مہینے کا خرچ پورا ہو جاتا ہے. بچے ہیں, اسکول ہے, تعلیم ہے, طبیعت خراب ہو گیا, اسپتال جانا ہے, ایک بار جا کر آئے تو 500 روپے کی نوٹ ختم. بازار میں گئے تو اسپتال گئے, بیماری آ گئی, 2,000 اڑ جاتے ہیں. کیا آپ لوگ تنخواہ دے رہے ہیں؟ آپ مسجد کے متولی ہیں, ذمہ دار ہیں, کمیٹی والے ہیں اور مصلی ہیں, کوئی نہیں بچنے والا. میں بھی اگر اس مسجد کا مصلی ہوں اور میرا امام بیچارہ پریشان ہے تنخواہ کی وجہ سے, میری نماز قبول نہیں ہوگی. میں اگر خاموش رہا تو میری نماز قبول نہیں ہوگی. میری ذمہ داری ہے ایک مقتدی ہونے کی حیثیت سے کہ میں اپنے امام کا خیال کروں, اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے کروں. اور کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک معقول تنخواہ دیں, اتنی تنخواہ دیں کہ ایک آدمی کا خرچہ, گھر کا مہینے کا خرچہ مکمل ہو کر کچھ رقم بیچارے کے جیب میں بچ کر کے رہے. کیا تنخواہ ہم لوگ دیتے ہیں؟ 5,000 روپیہ, 10,000 روپیہ, 15,000 میں بھی مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. نہیں حضرت ہماری مسجد میں ہوتا ہے, انکم نہیں ہے. کئی کو بنے ذمہ دار, کئی کو بنے ذمہ دار. کل قیامت میں اے متولی صاحب, اے ٹریزرر صاحب, اے صدر صاحب, آپ کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کم تنخواہ کی وجہ سے روکھی سوکھی روٹی کھایا کرتا تھا, ادھر ادھر دھکے کھا کر پھرا کرتا تھا, آج مجھے تیرے امام کا حساب لا. اے مصلی, تیرے پاس اچھا مکان ہے, اچھا گھر ہے, سافٹ ویئر تو ہے, 60,000 تیری مہینے کی سیلری ہے. لڑکی کے لیے جوئی تلاش کرتے ہیں, درما کتنا ہونا. ایک امام صاحب کو آکو کون کی بولے گئے, حضرت ہمارے بچے کو نوکری ملنے والی ہے, ذرا دعا کرو. وہ امام صاحب دعا کرے, اے اللہ اس بیچارے کے بیٹے کو ایسی نوکری ملے کہ جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ اس کو ملے. انہیں حیران پریشان ہو گیا, کیا حضرت ایسی بد دعا کرتے ہیں؟ بھائی تم میری تنخواہ بڑھاؤ, 5,000 میری تنخواہ ہے, 10,000 میری تنخواہ ہے, اس میں میرا جینا چلے گا. بیوی ہے, بچے ہیں, بوڑھے ماں باپ, دیکھ لو ٹیبلٹس شوگر کے, بی پی کے, کیسی کیسی بیماریاں ہیں. 100 آدمی مل کر کے ایک آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتے, 2 آدمی کی تنخواہ کا انتظام نہیں کر سکتے. چائے میں ہم, بیڑی سگریٹ میں کتنے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. ماہانہ موبائل کے ریچارج میں کتنا, نیٹ میں کتنا. بچے کو الگ انٹرنیٹ کنیکشن ہے, بیٹی کو الگ نیٹ کنیکشن ہے, بیوی کے لیے الگ 20,000 کا 50,000 کا موبائل ہے, اور گھر میں وہ بڑا روم بنائے ہوئے رہتے ہیں. وہ کیا کہ اسٹیشن کہتے, پولیس اسٹیشن کے نام. کیا اسٹیشن ہے وہ؟ ٹی وی اسٹیشن. 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے وہ ٹی وی اسٹیشن بناتے ہیں. مسجد کے امام, مؤذن اور اس کی ضروریات خدمت کرنے والوں کا کوئی خیال نہیں کرتے. یاد رکھیے, آپ جس قدر چاہے خلوص کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں, خلوص کے ساتھ آپ نماز پڑھ لو, حج کر کے آ جاؤ, عمرے کر کے آ جاؤ. آپ کا امام اگر تنخواہ کی وجہ سے پریشان ہے, قیامت میں مقتدی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. میں بھی اگر اس مسجد کا مقتدی ہوں, میرا امام تنخواہ کی وجہ سے پریشان ہے, مجھے بھی قیامت میں نہیں چھوڑا جائے گا. اس لیے سبھی حضرات سے ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کرتا ہوں, اپنے امام اور مؤذن کی تنخواہ بڑھایا کریں, بڑھا کر کے دیا کریں. وہ سکون سے رہیں گے, آپ کو نماز سکون سے پڑھائیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.